انسان سارے ایک جیسے ہیں، تخلیق سب کو ایک جیسا پیدا فرمایا، تو ہم نے اس لیے لتعارفو، ہم تاکہ پہچان کروائیں، یہ فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تاکہ لوگوں کو پہچاننے کے اندر آسانی ہو جائے، لوگ کسی دلدل کا شکار نہ ہوں، تاکہ پتہ چل جائے۔ اور سب سے بڑی خاص بات جو علماء نے لکھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق کون رکھنے والا ہے، حضور کے اصحاب کے ساتھ تعلق رکھنے والا کون ہے۔ تو اس لیے قبیلے آگے جو بات اللہ نے قرآن کے اندشاد فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ کسی چودھری کی چاہت ہے، نہ کسی خان کی، نہ ملک کی، نہ کاری کی، نہ ادیب کی، نہ خدیب کی، اللہ کے ہاں چاہت ہے تو اس بندے کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو خدا کی مانتا ہے اور مصطفیٰ کی مانتا ہے۔ بس اللہ کے ہاں اگر چاہت ہے، اگر اللہ پسند کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فلاں مالدار ہے، فلاں جائیداد والا ہے، فلاں کی اتنی ایکڑ زمین ہے تو اللہ کے ہاں یہ قبول شدہ بندہ ہے۔ ہاں نہ یہ سرٹیفکیٹ قرآن نہیں دیتا، حضور کا فرمان نہیں دیتا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے ہاں اس کی سنی جائے گی جو خدا کی بھی مانے گا اور مصطفیٰ کی بھی مانے گا۔ بس اس کے علاوہ چاہے جتنا بڑا بندہ دنیا کے اندر آپ کو پرائم منسٹر ہو، چودھری ہو، ملک ہو، خان ہو، دولت دار ہو، جائیداد دار ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، اگر آپ سوچیں کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے رب کے ہاں قبولیت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قبولیت اسی کی ہوگی جو سیرت مصطفیٰ کو اپنائے گا اور خدا نے جو حکم دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو خدا کے دیے حکم کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ کیونکہ پرفتن حالات کے اندر سب سے بڑا بندہ وہی ہے جہاد کرنے والا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا، یہاں تو بات آگے بڑھ چکی ہے، یہاں تو اگر کسی بندے کو تم برائی کے راستے سے روک رہے ہو تو الٹا تمہارے گلے پڑ جائے گا، وہ تم کو یہ بات سنائے گا کہ تو بڑا حاجی ہے، تو بڑا نمازی ہے۔ یہ نہیں اگرچہ کسی بندے نے کہہ دیا، وہ بیچارے نے بھول کے ہی کہہ دیا کہ یار یہ کام غلط ہے تو نہ کر، تو بندہ اٹھنے والا سامنے والا کہتا ہے تو بڑا اپنے آپ کو سنبھال، تو خود کو تو سنبھال، تو کتنا حاجی ہے، کتنا نمازی۔ حالانکہ یہ اس کا سوال یا اس کا جواب یہ بنتا نہیں تھا، اس نے ایک راستہ دکھایا خدا کا اور مصطفیٰ کا۔ اگرچہ وہ جو بھی ہے، نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ راستہ کس کا دکھا رہا ہے، وہ تجھے کس سمت چلا رہا ہے۔ اگر تجھے راستہ وہ خدا اور مصطفیٰ کا دکھا رہا ہے، اگرچہ جو بھی ہے تیرے لیے تو بھلا سوچ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو اس کی بات کے اوپر لبیک کہتا، یار میں بھٹک چکا تھا، میں راستہ بھول گیا تھا، تو نے مجھے راستہ دکھا دیا، تو اس کا شکریہ ادا کرتا۔ الٹا معاشرے کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، اگر کسی کو تم سیدھی بات کرتے ہو تو پورا جنجال تمہارے گلے کے اندر ڈال دیں گے، الٹا تمہارے ساتھ دشمنی لگ جائے گی، الٹا تمہارے ساتھ مخالفت کریں گے۔ ایسے نہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اور میں جس بندے کا کائنات کے اندر دشمن کوئی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بندہ منافق ہے۔ پوچھا گیا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے جس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، جو کسی کے ساتھ چھیڑ خانی بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہو نہیں سکتا بندہ حق کہنے والا ہو اس کا دشمن کوئی نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو حق کہتا ہے اس کے ہزاروں ہاتھ دشمن پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہمیں اپنے اندر کی درستگی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں حق کہہ رہا ہے، کسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، خاندان قبیلے تو اللہ نے آپ کو پہچان کے لیے بتائے ہیں، اس لیے آپ پہچانو، ورنہ کوئی بھی آپ کو کہہ دے یہ لازمی نہیں ہے
کہ آپ کو آ کر مولوی کہے، خطیب کہے، ادیب کہے، ادنا سا بندہ آپ کو کہہ دے یار یہ جو کام کر رہا ہے تو حرام ہے، تو اس کو لبیک کہے، اس کو کہے میں بھٹک گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو نے مجھے یہ بات بتا دی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے ہاں توبہ بھی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ اگر تو فکرہ یہ بولے گا اس کے سامنے کھڑا ہو کر، میرا ایمان کہتے اللہ کی عزت کی قسم عرش کا خدا تیرے کے اوپر راضی ہو جائے گا اور تجھے سیدھی سمت کے اوپر چلا دے گا۔ کہ ہم نے تربیت نہیں کی اولاد کی، ہم نے کلچر سکھایا انگریز کا، ہم نے کلچر سکھایا یورپ کا، ہم نے تعلیم دی انگریز کی، اس کو اٹھنا بیٹھنا پڑھنا ہر چیز ہم نے انگریز کی سکھائی، کلمہ ہم نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، راستہ ہم نے انگریز کا دکھایا ہے۔ اور کوئی بندہ بتا دی یار کلمہ تو ہم نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، کلمہ تو اللہ کے دیے ہے قرآن اور خدا کا پڑھا ہے۔ اور سب سے بڑی بے حس قوم اتنی ہو چکی ہے، حضور کا فرمان روکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گانا سننا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، ناچے یہ بھنگڑے یہ سب کچھ حرام ہے۔ آج مجھے کوئی بندہ بتا دے علاقے کے اندر اور پورے ضلع کے اندر کوئی ایسی شادی ہوئی ہو جس کے اندر بھنگڑا نہ پڑا ہو، جس کے اندر ناچ گانے نہ ہوں، جس کے اندر تماشا نہ ہو۔ یہ اپنی اولاد کو تو کیا تربیت کر رہا ہے مجھے بتانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جب وہ زمین سے اٹھتی ہیں اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کے خدا کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ دو آوازیں جو زمین سے اٹھتی ہیں دھرتی سے اٹھتی ہیں، بتانا جس آواز کے اوپر خدا لعنت کرے اس کے فرشتے لعنت کریں، وہ بندہ کبھی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اگر وہ دامن پھیلا کے سارا دن گڑ گڑائے کہ اللہ کی رحمت میری جھولی کے اندر آ جائے، بھیک مانگے، وہ کبھی وہ رحمت کا طالبگار نہیں ہو سکتا، نہ رحمت ہو سکتی ہے، کیونکہ بیک وقت خدا بھی لعنت بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ رحمت آنی ہے خدا سے، اس دروازے کی طرف سے تو لعنت آ رہی ہے، جس دروازے سے لعنت آئے وہاں سے رحمت کبھی نہیں آ سکتی۔ یا رسول اللہ کون سی دو آوازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلی وہ ہے جس گھر کے اندر بندہ مر جائے تو وہاں سے عورتیں مرد اتنا پیٹیں اتنا چیخیں پکاریں کہ ان کی آواز باہر تک چار دیواری کراس کر جائے، خدا کے کی حکم پر وہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے چاہا تمہیں دیا بیٹا بیٹی والدین جو بھی چلا گیا، وہ قدرت کا فیصلہ تھا، اللہ کو اچھا لگا تو اس نے واپس لے لیا، اس میں نہ تیرا زور ہے نہ میرا، درد ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے۔ پر فرمائے وَشَقَّ الْعُیُوبِ، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے گربانے پھاڑ پھاڑ کے تماشے کرتے نظر آئیں گے، حضور نے فرمایا ایسی آواز جب دھرتی سے اٹھتی ہے خدا بھی لعنت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، وقت معجل آ گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اپنوں کے درد ہوتے ہیں 3 دن کے لیے، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ غم کر سکتے ہیں، سوگ منا سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی آتا ہے، کوئی لیمٹ ہے، دل کے اندر درد محسوس کریں، ہلکا پھلکا رونا آ جاتا ہے، آنسو بہ جاتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن چیخنا پکارنا ہے لٹ گئے گل گیا کیا ہو گیا کیا نہ ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا، ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہے مصطفیٰ کو منظور ہے بس۔ اور دوسری آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری آواز جو دھرتی سے اٹھتی ہے وہ موسیقی کی آواز ہے، وہ گانے کی آواز ہے، وہ بھنگڑے باجے کی آواز ہے۔ پر میں جس وقت دھرتی سے اٹھتے ہیں جتنے لوگ شامل ہیں اس کے اندر جتنے بھی ہیں اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر، اور ہر دوسرا بندہ، بڑے دکھ والی بات ہے، بڑے درد والی۔ اور ہمارے بزرگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو جو کوئی بات نہیں ہے، بڑوں سے چلتا آ رہا ہے معاملہ۔ یار بات بڑوں کی نہیں ہے، بات قرآن کی ہے یا حضور کے فرمان کی ہے۔ قبر کے اندر بڑے نہیں آنا تجھے بخشوانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا ہماری امت کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے نہیں چلنے دیتے، بڑے کہتے ہیں نہیں جی چھوڑو یہ معاملہ۔ اب یہ مہندی کی رسم آئی ہے، شادی کی رات لگائی جاتی ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مرد کو مہندی لگانا بھی حرام ہے، ویسے جو مرد مہندی لگاتا ہے ہاتھوں کے اوپر اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں اگرچہ پاؤں کے اوپر دوائی کے طور کے اوپر جو ٹھنڈ کے لیے جو اصل مہندی ہے، جو درخت لگتا ہے پتے
पर्दे लगते हैं सर के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, ये लगाना जायज है, वरना सिर्फ दिखाने के लिए हाथों के ऊपर मेहंदी लगाना, पाँव के ऊपर मेहंदी लगाना, ये मर्द के लिए हराम है। ये सुन ले मेरी बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, कल माशर के दिन इसकी पकड़ होगी, क्योंकि औरत के साथ तशबीह करना, जो काम औरत के साथ मुशाबत रखता है वो हराम है। मेहंदी लगाना औरत के लिए जायज है, मर्द के लिए हराम है। जेवर पहनना औरत के लिए, सोना पहनना हलाल है, मर्द के लिए हराम है। यहाँ मामला कुछ और है। अगर किसी को बता दी जाए बात, वो कहते हैं ये वे किथों में मौलवी निकल आए ने, हालांकि बात हुजूर की है, बात कुरान की है, बात हुजूर के फरमान की है। अगरचे बंदा अपने दिल के ऊपर दस्तक दे के ये बात मान जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको हमने इशू कर लिया, शो कर लिया। हर बंदा कहता है नहीं नहीं जी छोड़ो, ये रस्म वाली बात है, ये रिवाज वाली बात है। भाई रस्म रिवाज तू ये तो तरीक उठा, निकले कहां से हैं? जिस वक्त अंग्रेज छोड़कर गए, तू यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर आया, उठा उलमा की किताबें, तरीखें उठा। अंग्रेज से पूछा गया तुम इतना अरसा जो रह कर आए हो वहां क्या दे कर आए हो? उसने कहा हम और तो कुछ दे नहीं आए, लेकिन मुसलमानों की नस्ल को एक ऐसी चीज देकर आएंगे, कयामत तक ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे, ये मानेंगे मुस्तफा को, मानेंगे खुदा को, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ेंगे, लेकिन रास्ता अंग्रेज का अपनाएंगे, कयामत तक होता रहेगा। वो यही रास्ता है, वो देकर गए हैं। हमारी रस्म रिवाज भी खत्म न हुई। हर शादी के ऊपर मैं जो बात कहने जा रहा था, अब जहां मर्जी चले जाएं, हर शादी के ऊपर कुछ लोग तो ऐसे कमीने होते हैं, हाथ से बढ़ जाते हैं, बाहर से कंजर मंगवा लिए, नाच गाने सारी रात, जिसके अंदर बच्चे भी मौजूद होते हैं, बूढ़े भी मौजूद होते हैं, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी मौजूद होते हैं। सुने इसका असर कितना होता है। जो उलमा ने लिखा है, ये गाना, ये मूसीकी, ये एक नशे की मानद होता है। जिस नस्ल के अंदर ये आदत पड़ जाए, जिस नस्ल के अंदर इसकी आदत हो जाए, पर मैं 7 नस्लें उसकी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। 7 नस्लें दीन की तरफ नहीं लौटती, उनके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज बैठ जाती है, वो दीन से दूर हो जाते हैं। आज हमारी मस्जिदें क्यों वीरान हैं? आज हमारे बच्चे क्यों नहीं आते खुदा के घर के अंदर? कभी किसी ने पूछा बाबे से, जो बाबा आप बूढ़ा होकर मस्जिद के अंदर आना शुरू हुआ, वो भी कुछ बाबे हैं, सारे नहीं, कुछ बाबे ऐसे हैं जिनको कब्र नजर आना शुरू हो गई है, बाकी तो माशाअल्लाह सारे दिन अड्डे के ऊपर बैठकर गुजार देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि बात ही कोई नहीं है, हमने तो चले जाना है दुनिया से छोड़कर, बस होने वाला कुछ नहीं है। सुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशर का दिन लगा होगा, कयामत के दिन जहन्नम की आग इतनी शोले मार रही होगी, जिस वक्त गुनाहगारों को देखेगी, हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम दौड़ पड़ेगी गुनाहगारों की तरफ। फरमाया उनको फरिश्ते जहन्नम को पकड़कर खड़े होंगे, एक रस्सी के साथ 70,000 गिरे होंगी, और हर गिरे के साथ 70,000 फरिश्ता होगा। फरमाया इसी तरह जकड़ कर खड़े होंगे। जिस वक्त जहन्नम देखेगी गुनाहगारों को, तो दौड़ पड़ेगी गुनाहगारों की तरफ। उस वक्त खुदा की कुदरत का हाथ आएगा, जहन्नम को थमाया जाएगा, अभी ठहर जा, अभी रुक जा, हिसाब होने वाला है। यहाँ तो कहता है बात कोई नहीं है यार, अल्लाह देखे करम हो जाएगा, हम चले जाएंगे, देखी जाएगी जो मामला होगा, ऐसे देखा जाएगा। वो एक यहाँ एक कांटा चुभ जाए पाँव के अंदर तो इंसान की धाड़ निकल जाती है। जहन्नम का तूने नाम सुना है? जो टिकट बांटने वाले होते हैं कहते हैं मसला कोई नहीं है, बात ही कोई नहीं है। आप ऐसे फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और अलग बात है, अल्लाह तबारक व तआला वो करीम रब है, अगर करम करवाने के ऊपर आ जाए तो रब करम फरमा देता है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को उठाकर देखना है कि हमने, अब देखें, दाढ़ी सुन्नत मुस्तफ़ा है। हम 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की महफिल के अंदर निकलते हैं, सारे भाई निकलते हैं, बड़ी खुश नसीबी वाली बात है कि हम ये जश्न मनाते हैं। इसके अंदर हमारी खुशी है कि हमें मुस्तफ़ा मिले, ये हम खुश होते हैं। सुने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिस बात के अंदर मुस्तफ़ा खुश होते हैं, इस खुशी के अंदर हम खुश होते हैं। मदीने वाला रसूल, जिस वक्त आप अपनी पेशानी रब की बारगाह के अंदर झुकाते हो, मदीने वाला रसूल गुंबद खदरा के अंदर, ये आपकी खुशी है, मुस्तफा की खुशी आपने कभी समझी है? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये आशिक रसूल तो है, ये बैच उठाता है। नालैन मुबारक हम यहाँ लगाते हैं, हर बंदा लगाता है। नालैन किसको कहते हैं? ये एक तशबीह होती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक है, हम उस तशबीह से उसको सीने से लगाते हैं।
یہ خوشی کے اندر حضور کا نالین ہم اس کی تشبیہ ہوتی ہے تو سینے کے اوپر لگاتے ہیں. سنت مصطفیٰ جو حضور کی سنت ہے ہم کٹوا کے گڈروں کے اندر نالیوں کے اندر پاؤں کے اندر یہ سنت جا رہی ہے. یہاں امت مسلمہ کو خیال نہیں ہے, یہاں حضور کے غلام کو کبھی خیال نہیں آیا. ایک نئی ہے داڑھی کو اتارتا ہے پھینک دیتا ہے, وہاں اس کے اوپر جوتے بھی آ رہے ہیں, گڈر کے اندر بہا رہا ہے, بال اٹھا کر پھینک رہا ہے. یہ عاشق رسول ہے, پیار کرتا ہے, جو حضور کے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا رہا ہے. جس کی نسبت حضور کے چہرے کے ساتھ ہے وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. عجیب غلام ہے یار, سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اللہ کی عزت کی قسم کبھی سوچ مسلمان کو کس طرف محمد مصطفیٰ کا غلامی کا دعویٰ کرنا اور بات ہے, شریعت کو اپنانا اور بات ہے. سن, حضرت سلیمان فارسی گورنر لگے ہیں, حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے, چلے گئے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر. حضور نے فرمایا فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ, آپ کی ڈیوٹی لگ گئی, آپ گورنر بن گئے ہیں. چل کر گئے, دسترخوان لگا ہوا ہے, بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے وزیر اعظم سارے جمع ہیں. تو آپ اسی طرح لقمہ توڑتے ہیں کھانے کا, توجہ میری طرف کریں گے. کھانے کا لقمہ توڑا, یہاں تک منہ تک لے کر گئے تو لقمہ گر پڑا, جس کو اپنی زبان کے اندر گراں کہتے ہیں ہم. گرا نیچے, حضرت سلیمان فارسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھایا لقمے کو. جب یہ اٹھایا تو ساتھ والا بندہ بیٹھا تھا, پکڑا, اس نے کہا حضور آپ گورنر بن گئے ہیں, آپ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ بات معیوب ہے کہ آپ نے نیچے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھایا اپنے منہ کے اندر ڈالا, ایسا نہ کریں. سنیں, حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ تھے حضور کے غلام جنہوں نے بالکل اندر سے بھی مانا باہر سے بھی مانا. ان کو پتہ تھا کائنات کے اندر نہ مشیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے, کامیاب ہے تو مدینے کے در کا فقیر کامیاب ہے. ان کو اس بات کا علم تھا. آپ نے پگڑی اٹھائی, سر سے اتاری اور نیچے پھینک دی. آپ نے فرمایا خبردار مجھے کوئی شریعت نہ سکھائے, یہ جو بیٹھے ہیں چند لوگ, فرمایا آتت روکو سنت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چند لوگوں کے لیے بہا اولائے, آپ نے اشارہ کیا, یہ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے میں سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں, ایسا غدار تو میں نہیں ہوں نا. جب میرے نبی نے کہہ دیا اگر ایک لقمہ گر جائے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لو, اس کو کھا لو, یہ کائنات والے جائیں بھاڑ کے اندر, میرے لیے مصطفیٰ کی سنت افضل ہے. یعنی ان غلاموں کا یہ جذبہ تھا, یہ ایمان تھا, مصطفیٰ کو اندر سے بھی مانتے باہر سے بھی مانتے. اور یہاں کا حضور کا غلام ہے, سارے گناہ کر کے جو کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر نظر مار کے, میں اپنی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں, میں بھی گناہگار ہوں, سارے جتنے بیٹھے ہیں کسی دین کے حکم کو ہم نے اپنایا نہیں, صرف ہمارے پاس دعوے ہیں. اب دیکھیں گاڑی چل رہی ہے, آپ اس کی, اب گندم کا موسم آنے والا ہے, بجائی کا موسم آنے والا ہے, ایک مسلمان لڑکا بیٹھے گا اس ٹریکٹر کے اوپر, اس گاڑی کے اوپر, بیٹھتے ہوئے اس نے موسیقی چلا دینی ہے, سانگ چلا دینا ہے. ساتھ کے اندر رہنے والے ہیں, عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, تنگ ہیں, پریشان ہیں. وہ بیچارہ ایک کلی کھینچ کے بیٹھ گیا, اس کو نہیں پتا, کیونکہ اس کو تربیت اس طرح دی گئی ہے, اس کو ترغیب اس طرح کی دی گئی ہے کہ تو گانے سنے گا, اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر اس چیز کا چسکا بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو گناہ کو پتہ نہیں ہے, اس کو اس حرام کا پتہ نہیں ہے کہ قطرے قطرے سے ایک ذرے ذرے سے دل کے اوپر زنگ چڑھ رہا ہے. وہ بیٹھا کس کے لیے کہ رزق حلال تلاش کر رہا ہے زمین سے, وہ ہل چلا رہا ہے. ہوتا تو یہ تھا, ہل چلانے والے جب بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے تو اس وقت جس وقت پہلی مرتبہ وہ زمین کے اندر بیل داخل کرتے, ہل چلاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہل چلایا کرتے تھے. وہ بھی دور تھا, وہ بھی وقت تھا. ایک گندم اگانے والے جٹ کے پاس 2 من 4 من گندم ہوتی تھی, سارا علاقہ کھاتا تھا, برکت ختم نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ ہل چلاتے تھے خدا کا نام لے کر, مصطفیٰ کا نام لے کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ زمین کے اندر بیچارہ گیا نہیں, گاڑی والا ٹریکٹر والا جاتے ہوئے اس نے وہاں سے انگریزوں کے گانے چلانے شروع کر دیے, موسیقی چلانے شروع کر دیے. اب اس کا ارادہ کیا ہے, یہاں سے رزق حلال تلاش کروں گا. اس سے کبھی بندہ پوچھے, اوپر سے حرام کام کر رہا ہے, نیچے سے تیری خواہش ہے کہ حلال رزق طلب کروں گا. پھر یہ بیچارہ روتا ہے سارے سال کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی, گندم صحیح نہیں ہوئی.
تو کبھی سوچا ہے کہ تیری نسل کس طرف جا رہی ہے؟ کبھی تو نے اپنے دل و دماغ کے اندر ہر بندے کا گھر کا معاملہ ہے، ہر بندے کی نسل، آپ چھت کے اوپر دیکھیں الٹینے لگے پڑے ہیں، ٹی ویاں چلی پئی ہیں، بیٹیاں ادھر بیٹھی ہیں، بھائی ادھر بیٹھے ہیں، باپ ادھر بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیوس جو ہوتا ہے نا اس نے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگنی۔ دیوس، یا رسول اللہ کون سا ہے دیوس؟ فرمایا وہ دیوس ہے جس کی بچی اس کی پردے کے اندر نہیں، اس کے کنٹرول کے اندر نہیں، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، آج باپ ہے خود بچیوں کو ساتھ لے کر، کون ہے بھی ایک گاڑی جا رہی ہے، سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں، 80 60 70 80 بندے بیٹھے ہیں اس گاڑی کے اندر، سامنے ایک فلم چل رہی ہے، دیکھنے والے سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کہہ دے خبردار اس کو بند کر دو۔ آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں، وہ چیزیں جو پردے کے اندر رہا کرتی تھی کئی زمانے کے اندر، سمجھنے والے میری بات کو سمجھیں گے، آج وہ واضح عیاں ہو چکی ہیں۔ بازاروں کے اندر جائیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر نوجوانوں کے دل خراب ہوتے ہیں، دماغ خراب ہوتے ہیں۔ قرآن ہے، حدیثیں ہیں، آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں، بڑی بڑی شیشوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، شوز سامنے پڑے ہیں، وہاں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا، حضور کا فرمان نظر نہیں آئے گا۔ آپ اٹھا لیں طریق، وہاں جا کر دیکھیں، گلیوں کے اندر جائیں گے دینی کتابیں آپ کو ملے گی، وہ کہیں دور دراز جا کر بڑے بڑے شیشوں کے اندر یہ شوز آئے پڑے ہیں جو پاؤں کے اندر پہننے والے ہیں۔ وہ یہ قدر رہ گئی دین اسلام کی، دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے، کتھو لے آواں عمر بہادر جن انہوں واپس موڑ لے آوے۔ وہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج اٹھ جاؤ، آج اپنے بچوں کی تربیت کرو، آج ان کو دور کرو موسیقی سے، گانوں سے۔ او بھائی تم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، ذرا سیرت پڑھاؤ، ان کو بتاؤ۔ یہ ساری رات بیٹھنے والا بچہ کیبل کے اوپر وہ کیا سمجھے گا دین کو، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا؟ وہ باپا جو بچے کو ساتھ بٹھا کر، بیٹی کو ساتھ بٹھا کر ساری رات فلم دیکھتا نظر آئے، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا؟ مجھے بتائیں نا۔ ہر لمحے ہر گھڑی ایک بچہ ہے چھوٹا سا، نئی نسل کی ہم نے تربیت ایسی کی ہے، قانون کے اندر ہینڈ فری ہے، وہ گانے سن رہا ہے، راستے کے اوپر چل رہا ہے وہ گانے سن رہا ہے، رات ہے تو گانے سن رہا ہے، اس کو ہوا تک نہیں لگی دین اسلام کی۔ یہ سارا وبال کس کے اوپر جا رہا ہے؟ اس بابے کے اوپر جا رہا ہے جس بابے نے کبھی پوچھا جائے نا نماز کی، فجر کی نماز کے اندر کیوں نہیں آیا، تو کہتے ہیں جی بچے چھوڑو یار ابھی چھوٹا ہے۔ وہی بچہ جب سکول کا وقت ہو جائے گا، ماں بھی باپ دونوں ڈانٹ کر سکول کے اندر پہنچائیں گے، مغربی تعلیم دلوائیں گے، ڈانٹنا پڑا، مارنا پڑا، اٹھانا پڑا، اٹھا کے سکول کے اندر پہنچائیں گے، اس بچے کو نماز کے لیے نہیں لے کے آئیں گے۔ بتائیں نا کیا تربیت ہو رہی ہے بچے کی؟ کل کو یہ ضروری سمجھے گا کہ شاید تعلیم اہم ہے، نماز اہم نہیں ہے۔ بھی آج ہم بچوں کو لے آئیں گے نا خدا کے گھر کے اندر، ہم نہ لے کر آئے تو چند دنوں کے بعد مساجد، پہلے بھی حال برا ہے، اب بابا خود چل کر نہ آئے، سارا دن اڈے کے اوپر بیٹھا رہے، بابے کی ساری دن گپو شپوں کے اندر گزر جائے، تعلیم سکول کا ٹائم آئے تو بابا اٹھا کر بیٹے کو پہنچا رہا ہے، جب فجر کی نماز ہوتی ہے اٹھا کر کیوں نہیں جاتا؟ بندہ مرنے والا مر کے چلا گیا، لوگوں نے آ کر پوچھا اس کی گھر والی سے کیا معاملہ ہے، بندہ تو شرابی تھا، بندہ گناہگار تھا، لیکن قبر نور علی نور ہو گئی، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے فرمایا اور تو کوئی بات نہیں۔ جب فجر کا وقت ہوتا اپنے بیٹے کو اٹھاتا، کہتا ہے بیٹا اٹھ جا، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن میں نے سنا ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر جھک جائے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بس یہ ادا تھی اللہ کو پسند۔ میرے بھائی آج لے آئیں، واپس لوٹیں، اللہ کی عزت چھوڑیں۔ یہ فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کسی کے ساتھ نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھیں کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ تم نے اور میں نے مل کر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولادوں کو خدا کا دکھانا ہے، اپنی اولادوں کو لے کر آنا ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کو آباد کرنا ہے۔